نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راع ومسئول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، والخادم راعی فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ۔ یعنی تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ حکمران وقت اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اس سے رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ ہر شخص اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث میں ہم سب کو ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی رول ہے اس معاشرے میں۔ ایک حکمران اپنی رعایا پر نگران ہے، ان کی ذمہ داریاں اس پر ہیں، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک مرد اپنے خاندان کا نگران ہے، اپنے گھر والوں کی تمام تر ذمہ داری اس پر ہے اور اس کے لیے وہ آخرت میں جواب دہ ہوگا۔ ایک عورت اپنے شوہر، اس کے گھر اور اس کے بچوں کی محافظ ہے، اور اگر اس نے اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو اس کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک نوکر اپنے مالک کے گھر اور مال کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے ادا نہیں کرتا اور بے پرواہی کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ گویا چند لائنوں میں ہمیں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ ہمارے انڈر میں جو چیزیں ہیں ہم سب اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ مثلا اگر ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو وہاں کی بھی ہر چیز ہمارے پاس امانت ہے۔ وہاں کا سامان، وہاں ہمارے کمیٹڈ ٹائمنگز ہمارے لیے امانت ہے، جنہیں ہم اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے معاشرے کی اصلاح کا ایک پروگرام ہمیں دے دیا کہ اگر اس حدیث کو صحیح طور پر سمجھ کر ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا تو معاشرے کا نظام درست ہو جائے گا اور کوئی کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہر شخص کو یہ احساس ہوگا کہ اس نے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں بہتر طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی امانتوں کی حفاظت کر سکیں تاکہ آخرت کی جواب دہی سے بچ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔